السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان ملت، برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، ماہ سفر چل رہا ہے۔ تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں۔ جس وقت یہ کائنات بنی، زمین، آسمان، چاند، سورج، جب سے مہینوں کا، سال کا وجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا: زمانہ گھوم کر اپنی جگہ آ چکا ہے اور اللہ کے پاس 12 مہینے ہیں۔ یہ آپ نے وضاحت فرما دی، اور جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، تقریباً چیزوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ اس میں سے ایک بات خاص کر اس کی بھی فرمائی، 12 مہینے زمانہ گھوم کر واپس لوٹ کر آیا۔ پھر آپ نے سارے صحابہ سے اقرار لیا کہ یہ مہینہ جو ہے حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ ہے، سبوں نے ذی الحجہ کہا، تو اب اس میں کوئی تبدیلی، چینجنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوگی۔ یہ کیوں کہا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ عرب کے مشرک بھی، کافر بھی اس بات کے قائل تھے، حرم کے، حدود حرم کے، مکہ المکرمہ کے حرمت کے قائل تھے۔ 4 مہینے وہ لڑائی نہیں لڑتے تھے، حدود حرم میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، حالانکہ جہالت اتنی تھی، ننگے طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔ ایسی خطرناک جہالت کے دور میں یہ 4 مہینے کی بڑی قدر کرتے تھے اور ان میں لڑائی نہیں لڑتے تھے۔ وہ کیا، مگر ان کا جو طریقہ تھا وہ غلط تھا۔ وہ کرتے یہ تھے کہ اب جیسے یہ ماہ سفر چل رہا ہے، ان کو لڑنا ہے کسی سے، ماہ سفر اگر چل رہا ہے
ان کو لڑنا ہے یا ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے ان کو لڑنا ہے تو اس کو سفر بنا دیتے تھے یا سفر کو ربیع الثانی بنا دیتے تھے، یہ مہینے کا نام چینج کر دیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 12 مہینے یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، یہ حدود حرم کی حرمت اب سے نہیں ہے، حضور نے فرمایا یہ حدود حرم کی حرمت جس وقت زمین و آسمان بنائی گئی تب سے اس کی حرمت ہے، فرمایا 12 مہینے۔ تو یہ مہینوں میں سفر کا مہینہ جتنے مہینے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابتدا سے اس کو رکھا ہے، وہ 12 مہینے جب سے چل رہے ہیں، یاد رکھیے۔ تو ماہ سفر کے ایک مقام ایک مرحلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، لا سفرہ کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے سفر کا مہینہ بھی مراد لیتے ہیں، سفر کے معنی آتے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ پیٹ کے اندر ایک مرض ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور وہ کیڑوں کا جو مرض ہوتا ہے اگر وہ کسی سے ملاقات کرے ان کے ساتھ ملتا جلتا رہے تو مرض ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے، جیسے کہ آشوب چشم کو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی آنکھ آ گئی تو دوسرے کو بھی لگ گئی، دوسرے کو بھی آ گئی اس کی وجہ سے، یا ایسا مرض ہوتا ہے جیسا کہ کرونا کا مرض ہے، کرونا ایک دوسرے کو پھیل رہا تھا، اس کو متعدی مرض کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سفر کا جو مہینہ ہوتا ہے ہم سفر کا مہینہ کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، وہ لوگ سفر کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں، صرف یہی مطلب نہیں بلکہ حقیقت میں مطلب اس کا یہ ہے کہ پیٹ کے جو کیڑے ہیں وہ مرض جو ہے وہ دوسروں کو پھیلا کرتا تھا، ان کا عقیدہ تھا، اور وہ جاہلوں کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کوئی مرض نہیں پیدا کیا، خدا کی جانب سے کوئی مرض نہیں ہے، خدا کی جانب سے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ سمجھتے تھے وہ لوگ، یہ سمجھا کرتے تھے خدا کی جانب سے کوئی بیماری ہوتی نہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی، یہ اپنے طور پر پھیلتی ہے، یہ خود بخود پھیلتی ہے، جیسے طاعون کا ایک مرض ہے، اگر کسی کو خے پیخانے شروع ہو جائیں تو ساری کی ساری بستی جو ہے اس وقت سارے کے سارے بیمار ہوتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد فوراً ایک کے بعد ایک شہید ہوتے چلے جاتے ہیں، مرتے چلے جاتے ہیں، طاعون کا ایک مرض ہے۔ اس میں سے ایک سفر بھی ایسا ہے، تو ان کا عقیدہ صرف یہ تھا کہ یہ اپنے طور پر مرض ہے، خدا نہیں بناتا۔ تو حضور نے اس کا حل کیسا کیا سن لیجیے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے، دیہاتی آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ تھا، کیا عقیدہ تھا کہ ایک مرض اگر کسی کو شروع ہو جائے تو پھیلتا چلا جاتا ہے، وہ عقیدہ تھا، اس کو کس طرح دور کیا؟ آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ دیہاتی، وہ گاؤں والے، ان کا مشغلہ کیا ہوا کرتا تھا، یا تو زمینات کرنا، کھجور کی کاشتکاری، یا اونٹ بکریاں جانور ان کے پاس، مویشی ان کے پاس، اور اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا، بہت کم ملازمت کرتے، اس کے اندر اگر کوئی ضرورت رہتی تو ملازمت ہوتی۔ تو آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے جو اونٹ ہے جب صحرا میں چلتے ہیں، صحرا میں اگر چلتے ہیں تو جس طرح ہرن ہوتی ہے، ہرن تیزی سے دوڑتی بھاگتے رہتی ہے، دوڑتے رہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے اونٹ ہوتے ہیں ہمارے، مگر ایک کو جب خارش آ جاتی ہے تو ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد ایک کے بعد دوسرے سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ صحابی کا عقیدہ، اس زمانے کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ایک کے بعد اونٹ مرنے لگ جاتے ہیں، یہ خارش ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضور ان کو حل کیسا کرتے ہیں، ان کے عقیدے کو صحیح کیسا کرتے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے۔ ایک کو پھیل گیا تو اس کے بعد دوسرے کو پھیل رہا، تیسرے کو پھیل رہا، چوتھے کو پھیل رہا، اس طرح مرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سوال کرتے حضور نے ان سے سوال کیا، تم بتاؤ پہلے والے کو کس نے بیمار کیا؟ یہ تو مر رہے نا بھائی، پہلے والے کو کس نے بیمار کیا؟ پہلا والا جو بیمار ہوا، یہ کرونا آ گیا یا اس کو طاعون آ گیا یا کچھ آ گیا، تو پہلے والا کیسا بیمار ہو گیا؟ وہاں کیا اٹک گئے انہوں، کچھ جواب نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول نے بتلایا کہ جو پہلے والے کو جو بیماری آئی یہ اللہ کی جانب سے تو آئی،
یہ اللہ کی جانب سے آئی. ان کا ذہن جب کھلا کہ حقیقت میں اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، ورنہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، بلکہ ایک کو بیماری آ جائے تو دوسرے کو بیماری چلتے 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 چلے جاتی ہے. تو بیماری کا دینے والا بھی اللہ ہے، شفا پہنچانے والا بھی اللہ ہے، سب اسی کی ذات ہے. جس طرح بھوک لگتی ہے تو یہ بھوک کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور سیراب کرنے والا بھی اللہ ہے. بیماری آ جائے تو یہ بھی خدا ہے خالق اس کا، اور بیماری کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے. یاد رکھ لیجیے، یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو چلے گئے، سمجھ میں آ گئی بات ان کے. تو یاد رکھو کہ یہ جو صبر کا جو مہینہ ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں بعض، ماشاءاللہ اب تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، لوگوں کے پاس جب علم آ گیا ہے، علم آ گیا تو اب صبر کو کوئی منحوس نہیں سمجھ رہا ہے، مگر عمل تو جاری ہے. جتنے شادی خانے ہیں سب کے سب بند ہیں. منحوس نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ نہیں کرا رہے شادی نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے. آپ اچھا دن دیکھ کے کر رہے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے، کر رہے ہیں. مگر آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سفر منحوس ہے، یہ عقیدہ نہیں بننا چاہیے. سفر منحوس ہے. اگر آپ ایک چیز کو منحوس سمجھتے ہیں تو سمجھ لو یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے. یہ پھیلتے چلی جاتی ہے، ایسی پھیلتے چلی جاتی ہے کہ ہر وقت ہر آن ہر گھڑی یہ چیز آپ کو پریشان کرنے لگتی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں اب ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے گھر کی عورتیں اچھے سے اچھے داماد کو تلاش کریں گے یا اچھی سے اچھی بچی کو تلاش کرتے رہیں گے، وہ دیندار ہو، خوبصورت ہو. گھر میں تلاش کرنے کے لیے مہینوں، بعض کے پاس سالوں گزرتے ہیں، تلاش جاری ہے، کہاں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، سب 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 سب. وہ خوشی کا جو ماحول ہوتا ہے، خوشی کا بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب گھر وہ بچی آ جاتی ہے، مان لو کہ کسی گھر میں فراوانی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے ذرا تنگی آ گئی، آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا، یوں سمجھ لو کہ کوئی بیمار ہو گیا، یوں سمجھ لو کہ کوئی اچانک کوئی حادثہ پیش آیا، تو سب سے پہلے اپنی نحوست کو چھوڑ کر اپن کیا کہتے ہیں، اس کے قدم جب سے پڑے ہمارے پاس پریشانی آ گئی، نحوست آ گئی. یہ عورتوں کا طریقہ ہے. جب سے نکاح ہوا، یہ بچی ہمارے گھر آئی ہے، تب سے جب سے پہلے ہمارے پاس بے حساب دولت تھی، کوئی بیمار نہیں پڑتا تھا، کوئی پریشان حال نہیں تھا، مگر جیسے ہی بچی آ گئی فوراً یہ کہنا شروع کرتی ہیں عورتیں، گھر کی عورتیں، ساتھ میں عورتوں کے ساتھ مرد بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے کہتے ہیں، ہاؤ ہاؤ، یہ جو جب سے میں دیکھ رہی ہوں، غور کر رہی ہوں، یہ جب سے بچی آ گئی نحوست. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان الشؤم فی المرأة، اگر کوئی بیمار یعنی نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی ہے، لا شؤما، حضور نے فرمایا کوئی نحوست نہیں، کوئی نحوست نہیں، کوئی نحوست نہیں، نہ عورت میں ہے، نہ سواری میں ہے، نہ گھر میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. اب ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، نہ عورت میں کوئی نحوست ہے، نہ گھر میں کوئی نحوست ہے، نہ کوئی سواری میں نحوست ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، اگر ہوتی تو ان میں ہوتی. حضور نے فرمایا لا شؤم، کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے. پھر ہمارا عقیدہ بنا ہو رہا تھا، جب سے انہیں آ گئی یہ گھر کا معاملہ، یا یہ جو چیزیں ہیں یہ خرابیاں ہیں، ہماری بڑی خرابیاں ہیں، بہت بیکار خرابیاں ہیں. یاد رکھو اس عقیدے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے اس کے اندر مبتلا ہیں، بڑے بڑے اس کے اندر جو ہے آزمائش کی منزلوں سے گزر رہے ہیں. سب سے یہ یہاں عقیدہ آ کے کمزور ہو جاتا ہے، ایسا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے کہ مت پوچھو. تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ادوا، کوئی ادوا نہیں ہے، متعدی مرض نہیں ہے. متعدی مرض کا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے اور غیر متعدی مرض کا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے. کوئی بیماری ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، متعدی ہے، غیر متعدی ہے، سب پیدا کرنے والا اللہ، خالق مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے.
جانتے ہو طاعون کا ایک مرض، طاعون کا جو مرض تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھیلا۔ یہاں نوجوان بچے طاعون کا مرض کیا ہے نہیں سمجھ میں آئے گا، کرونا اگر ان کو بتا دیا جائے تو مثل کرونا ہے، کرونا کی طرح طاعون کا مرض ہوتا ہے۔ اور سن لیجئے، طاعون کے مرض پر اگر کوئی، حدیث پاک میں آتا ہے، طاعون کے مرض پر اگر کوئی صبر کرتے ہوئے اسی مقام پر ٹکا رہا اور اسی مقام پر انتظار کرتا رہا، موت آ گئی تو اس کی موت شہادت کی موت ہے، شہید ہے، یاد رکھ لو۔ میں بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے کہ طاعون کا کیا مرض ہے، کرونا کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ مرض پھیلتا ہے تو خے پیخانے کثرت کے ساتھ، ایک کو ہونے کے بعد کثرت کے ساتھ، جس طرح مرغیاں مرتے ہیں، مرغیاں مرنا شروع ہو گئے، بکرے مرنا شروع ہو گئے، بکروں کی بیماری آ گئی، مرغیوں کی بیماری آ گئی، ہم جو سوچتے ہیں اس طرح ایک طاعون کا مرض ہوتا ہے۔ جب آ جاتا ہے تو سب کے سب بستی کو ختم کر دیتا ہے، ساری بستی، تقریباً 90% بستی ختم ہو جاتی ہے ایک طاعون کا مرض۔ تو ایک پھیلنے لگتی ہے، وہ وبا پھیلنے لگتی ہے تقریباً۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جہاد کے لیے نکلے، لشکر لے کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور کرو کیسا ان کا اعتقاد، کتنا ان جو ہے عقیدہ اللہ پر ان کا، غور کرو۔ مگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب نکلے چلے جانے لگے تو جب ملک شام کو جانا تھا، درمیان میں ایک مقام پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ان کو معلوم ہوا، حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے ملک شام میں، اگر ہم لشکر لے جاتے ہیں تو ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور وہ تو ہلاک ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے مشورہ کرنے لگے۔ سارے جتنے صحابہ تھے الگ الگ، سب سے مشورہ آپ نے کیا، مہاجرین سے الگ کیا، انصار سے الگ کیا، قریش سے الگ کیا، سب سے الگ مشورہ کرنے کے بعد، سبوں نے الگ الگ جواب دینے کے بعد، ایک بڑے جو قدیم ایمان لانے والے قریش کے جو تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں پر نہ جائیں، بہتر یہ ہے۔ انہوں کا یہ مشورہ ملا کہ ہم نہ جائیں تو بہتر ہے۔ اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمن آئے، سنو تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جہاں مرض ہوتا ہے وہاں نہ جائیں، حضور نے ارشاد فرمایا جہاں مرض ہوتا ہے وہاں نہ جائیں، اور جہاں مرض ہے وہاں کے لوگ باہر نہ آئیں، وہاں کے لوگ باہر نہ آئیں۔ کیوں؟ موت تو یہاں بھی رہو آپ کو مل جائے گی، موت تو وہاں بھی رہو مل جائے گی، موت یہاں بھی رہو مل جائے گی، اور موت وہاں بھی رہو مل جائے گی۔ ان کو نہیں نکلنا ہے، وہ بستی والوں کو یوں سمجھ لو کہ ملک شام میں پھیلا ہے تو ملک شام والے دوسری طرف نہیں نکلنا ہے، آپ کو ملک شام میں نہیں جانا ہے۔ یہ بات صحابی آ کے کہنے لگے میں نے تو اللہ کے رسول نے ایسے ہی سنا ہے، جہاں مرض پھیلا ہوتا نہیں جانا، وہاں پہ جہاں مرض پھیلا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں جانا، اور وہاں کے لوگ بستی کے لوگ نہیں۔ اب یہ فیصلہ کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ریٹرن ہونے لگے پاس، صحابہ کہنے لگے تقدیر سے گھبرا رہے ہو، موت سے گھبرا رہے ہو عمر، تقدیر سے گھبرا رہے ہو، جو لکھا ہے تو گھبرا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، تقدیر سے نہیں گھبرا رہا ہوں، ایک تقدیر سے نکل کر دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، ایک تقدیر سے نکل کر دوسری تقدیر پر۔ اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے، ہم جو اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں سامان، اللہ نے وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ تقدیر پر عمل کرتا ہوا میں یہاں سے نکل کر چلا جا رہا ہوں، اندر بستی میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو حضور نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوا، کوئی متعدی مرض نہیں ہے، کوئی متعدی مرض نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ متعدی مرض تو ہے، متعدی مرض تو ہے، مگر اس کا حقیقت میں خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں جو حالات ایسے دیکھتے ہیں، بلی اگر گزر رہی ہے تو ہم بولتے کہ جاننا نہیں جانا، کوئی پرندہ آ گیا تو کیا نحوست ہے، کوئی اگر کوئی چیز ڈال دی تو ایمان کا کمزور ہو گیا کہ سامنے کوئی اگر گوشت لا کے ڈال دیا تو بول صاحب گوشت لا کے ڈال دیا، انڈا لا کے ڈال دیا تو انڈا لا کے ڈال دیا، نیمبو لا کے ڈال دیا تو نیمبو لا کے ڈال دیا، ہری مرچ لا کے ڈال دیا تو ہری مرچ لا کے ڈال دیا۔ یہ جو ہمارا جو عقیدہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، یہ عقیدہ کمزور نہیں ہونے دے، اس عقیدے کو کمزور نہ ہونے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دے. 70,000 افراد، ایک ایک کے تحت پھر 70,000 افراد جنت میں جائیں گے. حساب نہیں ہوگا تو کیا کیا دنیا میں نہیں پوچھا جائے گا، حساب ہی نہیں ہوگا تو بس جنت میں جانا ہے. صحابہ گفتگو کرنے لگے کیا بات ہوگی، آخر معاملہ کون ہے وہ لوگ، کون ہے وہ لوگ جو بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے. بعض نے کہا کہ صحابہ ہوں گے، بعض نے کہا کہ صحابہ نہیں ہوں گے، بعض نے کہا کہ جو مسلمان کے گھر میں جو بچہ مسلمان پیدا ہوا ہے وہ ہو سکتے جنت میں بلا حساب چلے جائیں گے. اس طرح گفتگو کر رہے تھے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر آئے، آ کر فرمانے لگے سن لو، جنت میں بلا حساب و کتاب جانے والے کون ہوں گے؟ اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے. ایسا توکل ان کا ہوگا، خالص ایسا توکل ہوگا، نہ کوئی علاج کرائیں گے، نہ کسی ملاؤں کے پاس جائیں گے، نہ کسی دوا کی طرف جائیں گے، وہ صرف اللہ کے بھروسے پر رہیں گے. تو سیدھا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا اب تم مجھ پر اتنا بھروسہ کریں گے تو میں تمہارے حساب کو لے کے کیا کروں، تمہارا حساب لے کے کیا کروں، سیدھا اندر باطل ہو جاؤ. تو یاد رکھو کہ اللہ پر بھروسہ کامل کرنا چاہیے. پھر اب یہاں پہ سوال یہ پیدا تھا علاج چھوڑ دینا کیا؟ نہیں، ہمارے لیے تو سب علاج کرنا ہے، بہت سب علاج کرنا ہے، نہیں تو مشکل ہو جائے گا. گولی دوا بی پی کی کھاتے تو بی پی کی کھاؤ، شوگر کی کھاتے تو شوگر کی کھاؤ، جو کھاتے یہ بھی علاج ہمارے پاس ہے. اللہ کے رسول نے وہ بھی بتایا، بلکہ دواؤں کے گولیوں کے سب بتا دیا. ہمارے لیے نہیں، وہ مقام پر پہنچنے والوں کے لیے. سن لیجیے اس کو کیسا سمجھنا ہے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے. کیا لے کے آئے معلوم؟ اتنا سا ڈلہ لے کے آئے سونے کا، لا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے لگے. یا رسول اللہ اس کو قبول کرو. حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ اس کو قبول کرو. اب اللہ کی راہ میں پیش کر رہے، پورا کا پورا لا کے دے رہے. تو اللہ کے رسول قبول نہیں فرما. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آئے، نہیں قبول کیا، میں قبول کر رہے. حضور نہیں قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سے آپ نہیں قبول کر رہے ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سن لو، دینے کو تو دے دیتے ہو، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے. جب کچھ نہیں ہوتا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کرتے ہو، دے رہے ہو پھر بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو. اپنے آپ کو پہلے محتاج بناتے ہو پھر محتاج بنتے ہو. ایسا نہیں ہے، تمہارے پاس رکھو، ضرورت کے تحت خرچ کرو. یہ معنی تھا، یہ تھا. اب یہاں غور کیجئے، اب ایک مقام پر کون ہوتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے اعلان کیا اللہ کے راہ میں خرچ کرو، سب لا لیے، سب لا لیے، سب قبول کر رہے، ایک چیز بھی نہیں چھوڑ رہے. سوئی بھی ہے تو قبول کر رہے، لوٹا ہے تو بھی قبول کر رہے ہیں، بگونا ہے تو بھی قبول کر لے رہے ہیں، چولہا ہے تو بھی قبول کر لے رہے ہیں، بستر ہے تو بھی قبول کر رہے ہیں. کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کا سب قبول کر لیا، سب کا سب قبول کر لیا. راہ خدا میں اب وہاں نہیں لے رہے ہیں، یہاں لے رہے ہیں. لے رہے ہیں تو لینے والے سے کہہ رہے ابو بکر، اے ابو بکر، ان سے یہ کہہ رہے ابو بکر تم سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ خرچ کرنا اب گھر میں جانے کے بعد کوئی چیز نہ رہنا، تم اس بات سے راضی ہے یا راضی ہے یا نہیں، ذرا بتاؤ. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں سب کچھ لٹا کر گھبرا رہا ہوں، اللہ قبول کیا ہے نہیں قبول کیا ہے. تو کسی اور سے قبول کر رہے ہیں اور کسی ایک سے نہیں قبول کر رہے ہیں، تو سب ہر ایک وہ مقام پر نہیں ہوتا، توکل کے وہ مقام پر نہیں ہوتا. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو آپ علاج کرا سکتے ہیں مگر علاج کی شفا دینے والا خدا کی ذات ہے. یاد ان کا معاملہ الگ تھا، ان کا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ الگ تھا. ماہ سفر آتے ہی ہم جو ہے پریشان نہیں ہونا. ماہ سفر آنے کے بعد ماشاءاللہ ہر مہینہ خدا کا ہے. سفر نحوست اس کو سمجھنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، شریعت میں سے نہیں ہے. ہاں اگر آپ شادی جو ہے ربیع الاول میں کرنا ہے بہت اچھی بات ہے، کرو آپ. یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو انتخاب کرتے تھے جمعرات کے دن نکلنے کا.
آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی یا راشد سنتے یا ہادی سنتے تو بہت خوش ہو جاتے، نیک فال لیتے تھے حضور. نیک فال شریعت میں لینا جائز ہے. یا راشد کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والے، یا ہادی کے مطلب ہے ہدایت دینے والے. ایسے الفاظ سنتے تو خوش ہوتے، آج ہمارا کام بن جائے گا. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو شریعت اجازت دے دیتی ہے. اب ذرا غور کرو، میں آپ کو اور ایک مثال کے طور پہ بخاری شریف کی ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں مختصر. جب مشرکوں نے مسلمانوں کو آنے نہیں دیا تب بیعت رضوان کے وقت 1400 صحابہ عمرہ کے لیے نکلے تھے، نہیں آنے دیے، اندر نہیں آنا. تو دونوں میں جو ہے ادھر سے قاصد آتے تھے، مشرکوں کے قاصد آتے تھے، ایک کے بعد ایک. عروہ بن مسعود آئے، ایک آتے گئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو دیکھا، دیکھ کے پوچھے یہ کون ہے، آنے والے کون ہے پوچھے، ذرا غور کرو، آنے والے نام پوچھے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سہیل ہے. بھائی سہیل کے معنی کیا ہے؟ آسانی، سہولت، سہل. تو حضور اس وقت ارشاد فرماتے ہیں اب جو بیعت کا معاملہ ہوگا بالکل آسان ہوگا. نام کیا ہے؟ سہل، سہیل آسان ہوگا. تو حضور نے کیا کہا؟ اب ہمارا جو معاملہ ہے پیچیدہ تھا، یہ مشرک نہیں مان رہے تھے، ابھی تک جو اڑے ہوئے تھے، ابھی تک اڑے ہوئے تھے، اب یہاں تک اڑے ہوئے. اس طرح ہمارے درمیان جو اڑنا اور اختلافات چل رہے تھے، اب معاملہ آسان ہوگا. اس کے بعد معاملہ سہل ہو گیا، آسان ہو گیا. تو نیک فال لینا، نیک فال لینا شریعت میں جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. بد فالی لینے کی اجازت ہمارے پاس نہیں ہے، یاد رکھو. خاص کر ہم جو ہے بچیوں کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں تو وہاں بدفالی لیتے ہیں، کہتے ہیں بچی ہمارے گھر میں جب سے آئی یہ نحوست ہی نحوست ہے، یہ نہیں لینا. اس پر کیا بیتتا ہوگا، کیسا بیتتا ہوگا، ان کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی. اگر ان کے ماں باپ تک یہ بات پہنچا دی جائے، وہ بچی اگر پہنچا دی جائے مجھے اس طرح تانا دیا جاتا ہے، نحوست منحوس ہوں، تو ان کے ماں باپ پر کیا گزرتا ہے. اگر یہی بات تمہارے لیے کہی جائے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کہی جائے، تو کیا تم برداشت کر پاؤ گے؟ کیا تم اس کو برداشت کر پاؤ گے؟ ہرگز ہرگز نہیں کر پاؤ گے. یاد رکھو ہم بعض ایسی چیزیں ہمارے اندر آئی ہے، جاہلیت کی آئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارا ایمان کمزور سے کمزور ہو رہا ہے، ہمارے اندر وہ پاور، وہ قرآن، وہ ایمانی پاور، وہ طاقت ہمارے اندر کمزور پڑتے چلی جا رہی ہے. یہ غلط عقیدوں کی وجہ سے. میرے بھائیوں اپنے ایمان کو، اپنے عقیدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جاؤ. ہمارا کامل بھروسہ خدا پر ہو، اللہ پر ہو، اللہ کے رسول پر ہو، تبھی ہم دوسروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بن سکتی ہے، دنیا بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. انشاءاللہ العزیز آئندہ اگلا مضمون آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ بہت ساری مضامین کی حدیث میں ابھی آپ یہ پوری حدیث کی تشریح کر نہیں پایا، انشاءاللہ آئندہ کبھی پھر دیکھیں گے. اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اپنی شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا